السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا سبق موضوعاتی مطالعہ میں سے دوسرا سبق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت ہے۔ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس، آپ کا جو سمارٹ سلیبس ہے، سمارٹ سلیبس میں موضوعاتی مطالعہ میں سے پہلے دو سبق دیے گئے ہیں۔ ایک قرآن مجید تعارف، حفاظت اور فضائل، اور دوسرا سبق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ آج ہم یہ دوسرا سبق شروع کریں گے اور اس دوسرے سبق کے متعلق جو اہم سوالات ہیں جو بورڈ کے اندر آتے رہتے ہیں وہ ہم بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے والا، پرورش کرنے والا اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے۔ انسان اپنے خالق اور مالک کو کیسے پہچانتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کو بنایا ہے، انسان سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند، ستارے، پہاڑ اور جتنی بھی اس کے سامنے نظر آنے والی چیزیں ہیں، ان سب کے اندر جب غور و فکر کرتا ہے تو وہ انسان اس بات کے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس ساری کائنات کو بنانے والی کوئی ذات موجود ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، جو قدرت رکھنے والی ذات ہے، جو طاقت رکھنے والی ذات ہے اور حکیم ذات ہے، جس نے اپنی حکمت سے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، جو ان تمام پر حکمران ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے، اور یہ کہ وہ قدیر ہے، خالق ہے، رب ہے، حکیم بھی ہے کہ اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، ایک میز، ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ انسان اور اس کے وجود میں یہ بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہے۔ انسان چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اوپر غور کرے، ایک سوئی لے لیں، ایک میز، کرسی لے لیں، کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں تو اس کے دیکھنے کے بعد فوراً اس کے بنانے والے کی طرف توجہ جاتی ہے کہ اس چیز کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے۔ تو جب ایک چھوٹی سی چیز بھی بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آتی تو اتنی بڑی کائنات کا نظام اور اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ کسی بنانے والے کے بغیر یہ بھی وجود میں نہیں آ سکتے، اور جس نے ان کو بنایا ہے اور وہ بہت بڑی ذات ہے، بہت طاقت اور قدرت والی ذات ہے۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے، اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے۔ ادراک کا معنی علم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ انسان کہیں بھی چلا جائے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ نمایاں نظر آتی ہے۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 21، کہ اے لوگو عبادت کرو تم اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، تمہاری پرورش کر رہی ہے، تمہاری زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری تمام سہولیات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، تو اپنے اس رب کی عبادت کرو۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ عبادت کی مستحق وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رزق دینے والی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، تو یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، تو انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دیکھے، یعنی وہ چیزیں دیکھے جن کے دیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے،
اور جن چیزوں کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کو دیکھنے سے رک جائے۔ اسی طرح کان اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو وہ چیزیں سنیں جن کے سننے کی اللہ نے اجازت دی ہے، اور جن چیزوں کے سننے سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں کو سننے سے رک جائے، باز آ جائے۔ اسی طرح ہاتھ اللہ نے دیے، پاؤں اللہ نے دیے، یہ سارا جسم جب اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے تو ہم اپنے اس جسم کو ان کاموں میں استعمال کریں جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو روکیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ اب عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ پیدا اس نے کیا تو حکم بھی اسی کا مانو، آنکھ اس نے دی تو اسی کی رضا کے مطابق دیکھو، کان اس نے عطا کیے تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو، سوچنے کی قوت اس پروردگار کی ہی عطا کرتا ہے تو ہر لمحہ اس کی ذات، قدرت اور اس کے احکام پر غور کرو، چیز جائے کہ ہم کسی غیر ضروری کام کے اندر اپنی سوچ اور فکر کو لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت۔ عزیز طلبہ، ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی انسان تھوڑا سا بھی احسان کرتا ہے، کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو ساری زندگی ہم اس کے احسان مند رہتے ہیں اور اس کا شکر گزار رہتے ہیں۔ تو اگر یہی چیز ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور کریں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں، تو سب سے زیادہ جو نعمتیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ تو جب ایک انسان کسی کے ایک احسان کا ساری زندگی احسان مند رہتا ہے، شکر گزار رہتا ہے، تو وہ ذات جس نے تمام نعمتیں عطا کی ہیں، سب سے زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں، تو اس کے شکر گزار کیوں نہ ہو۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 165، کہ جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو خدا ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے سب سے زیادہ اس کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ سوچ کا یہ درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے، تو جو زندگی بخشتا ہے اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھیں۔ اس لیے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 165، جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ محبت نہیں ہے، ایسے کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوتی جو اس عمل میں تاثیر ہوتی ہے جو محبت اور پیار سے کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کی فرما برداری کریں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے محبت کریں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل سے تسلیم کریں اور ان پر پوری دل جمی سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمی سے ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کیسے پتہ چلے گا، ہم اپنی محبت کا اظہار کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کے اوپر احکامات عائد ہوتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں، وہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نبی بھیجے، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے آ کر اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات آپ کے اوپر نازل کیے ہیں، اگر ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کو نجات ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں ہمیں بتا دی ہیں جن کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، جس پر عمل کر کے ہم اپنے اللہ سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں بتا دی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ان کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے رکنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام کتابوں یا صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا یہ دائمی ہدایت کی کتاب ہے، اور انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔
تو یہ تھی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ تو عزیز طلبہ، سب سے زیادہ احسان ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے ہے، تو ہمارے لیے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد جس کے ساتھ ہماری سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے وہ ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تکالیف برداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچانے میں بہت زیادہ تکالیف برداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ تمام چیزیں بتائی جن پر عمل کر کے ہم دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑے محسن اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت بھی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر اپنی جان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اگر فرق کرنا پڑے تو اپنی جان بھی قربان کر دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کی خاطر۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، سورۃ الحجرات آیت نمبر 1۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یعنی کوئی بھی عمل ہو، زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، اس میں پہلے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی معلوم کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کیا چاہتے ہیں، پھر اس کے مطابق اس عمل کو سر انجام دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے کوئی عمل نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں ڈرتے رہو۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت محبت کا ہمیں درس دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے۔ یعنی والدین سے پیار ہوتا ہے، اولاد سے پیار ہوتا ہے، دوست احباب سے، رشتہ داروں سے پیار ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تمہاری محبت تمام رشتوں سے زیادہ میرے ساتھ نہیں ہوگی اس وقت تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون اہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، ہم اس وقت تک کامل مومن ہو سکتے ہیں جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کو 3 پوائنٹ میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کے متعلق جو مختصر سوالات ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو اس سبق کے متعلق جو ہم نے ابھی پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں محبت کا معنی قلبی میلان اور چاہت ہے۔ کسی کا معمولی حسن سلوک عمر بھر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو لا تعداد نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ بات انسان سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس ذات سے بے پناہ محبت کرے اور اس کا شکر ادا کرے۔ دوسرا سوال جو اس سبق کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمی سے ان پر عمل کیا جائے۔ دوسرا سوال جو اس سبق کے متعلق بورڈ کے اندر آتا ہے
تیسرا سوال وہ یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس آیت کا ترجمہ کریں. تو اس کا جواب یہ ہے، ترجمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے. چوتھا سوال جو اس سبق کے متعلق بورڈ کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس آیت کا ترجمہ کریں. تو اس کا جواب ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. تو عزیز طلبہ، یہ تھے آج کا سبق. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت اور اس کے متعلق جو مختصر سوالات ہیں اور بقیہ سوالات اگلے لیکچر میں انشاءاللہ. والسلام.